کیا تاریخ کے صفحات میں کہیں ایسا اشارہ موجود ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا خطہ بھی ہوگا جہاں سے بڑے عالمی واقعات کی لہر اٹھے گی؟ کیا یہ محض سیاسی تجزیہ ہے یا اسلامی روایات میں بھی اس طرف کوئی اشارہ ملتا ہے؟ کچھ احادیث میں خراسان کا ذکر آتا ہے، کچھ میں مشرق کی طرف سے اٹھنے والے فتنوں کا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ خراسان کا علاقہ آج کے ایران، افغانستان اور اس کے آس پاس کے خطوں تک پھیلا ہوا تھا۔ تو سوال یہ ہے، کیا مشرق سے اٹھنے والے فتنوں کی بات صرف ماضی کا ایک باب ہے یا یہ آنے والے وقت کی ایک خاموش پیش گوئی بھی ہو سکتی ہے؟ آج کی اس دستاویزی کہانی میں ہم سنسنی نہیں پھیلائیں گے، بلکہ تاریخ، قرآن اور مستند احادیث کی روشنی میں اس سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کیا واقعی مشرق سے آخری زمانے کے بڑے واقعات کا آغاز ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو ایک مسلمان کو اس سے کیا سبق لینا چاہیے؟ یہی ہے آج کی ہماری تحقیق کا موضوع۔ اسلامی تعلیمات میں قیامت کا تصور صرف ایک آخری دن کی خبر نہیں ہے، یہ انسان کو خبردار کرنے والی ایک حقیقت ہے۔ قرآن بار بار انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا جب ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت سے پہلے کے زمانے کے بارے میں کئی نشانیاں بیان فرمائیں۔ ان نشانیوں کو علماء دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیوں میں بہت سی علامات ظاہر ہو چکی ہیں، جبکہ بڑی نشانیاں قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی۔ ان نشانیوں میں فتنے، جنگیں، سیاسی تبدیلیاں اور مشرق کے سمت سے اٹھنے والے واقعات کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں خراسان ایک اہم خطہ رہا ہے۔ یہ صرف ایک شہر نہیں تھا، بلکہ ایک وسیع علاقہ تھا جس میں آج کے ایران کے مشرقی حصے، افغانستان اور وسطی ایشیا کے کچھ علاقے شامل تھے۔ کچھ احادیث میں اس خطے کا ذکر آخری زمانے کے بڑے واقعات کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ لیکن ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں اندازے لگانے کے بجائے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ آج کی اس دستاویزی کہانی میں ہم جذبات یا سنسنی کے بجائے تاریخ، احادیث اور حقیقت کی روشنی میں اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مشرق سے اٹھنے والے فتنے۔ مدینہ منورہ کی خاموش رات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں۔ صحابہ دل میں کئی سوال رکھتے ہیں۔ دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم بات ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ فتنے اس سمت سے اٹھیں گے۔ یہ حدیث کئی محدثین نے نقل کی ہے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، یہ مشرق کون سا تھا؟ اس زمانے میں مدینہ کے مشرق میں عراق، فارس اور خراسان کے علاقے واقع تھے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اسلامی خلافت کے بعد بہت سے سیاسی اور مذہبی فتنے انہی علاقوں سے اٹھے۔ خوارج کی تحریک، کئی بغاوتیں اور سیاسی انتشار۔ لیکن یہ صرف تاریخ کا ایک باب نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک اہم اصول بھی سکھایا۔ فتنے جب بھی آئیں تو مسلمان کو حق اور باطل میں فرق کرنا چاہیے، اور صبر، علم اور تقوی کو اختیار کرنا چاہیے۔ خراسان کا تاریخی پس منظر۔ اگر ہم تاریخ کے نقشے کو دیکھیں تو خراسان ایک غیر معمولی خطہ نظر آتا ہے۔ یہ وہ زمین تھی جہاں سے کئی عظیم اسلامی علماء پیدا ہوئے۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی اور بے شمار محدثین اسی خطے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہاں علم کی روشنی بھی اٹھی اور کبھی کبھی سیاسی طوفان بھی۔ 8ویں صدی میں عباسی انقلاب بھی اسی علاقے سے اٹھا تھا۔ اس وقت خراسان کے لوگوں نے اموی خلافت کے خلاف بغاوت کی اور عباسی خلافت قائم ہوئی۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک بڑا موڑ تھا، لیکن علماء ہمیشہ ایک بات واضح کرتے رہے: ہر تاریخی واقعے کو قیامت کی نشانی سمجھ لینا درست نہیں۔ اسلام ہمیں جلد بازی سے بچانے کی تعلیم دیتا ہے۔ آخری زمانے کی نشانیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کے زمانے کے بارے میں کئی اہم واقعات کا ذکر فرمایا۔
उनमें से एक बड़ी निशानी दज्जाल का ज़हूर है। दज्जाल का फितना इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फितना होगा। हदीस के मुताबिक वो लोगों को धोखे में डालेगा और बहुत से लोग इसके फरेब में आ जाएंगे। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल भी क़यामत की बड़ी निशानियों में से है। वो ज़मीन पर आएंगे और दज्जाल को शिकस्त देंगे। ये वाक़यात हमें एक हकीकत याद दिलाते हैं। क़यामत की असल तैयारी सियासी अंदाज़ों से नहीं होती, बल्कि ईमान, अमल और तक़वा से होती है। मुसलमानों के लिए असल पैगाम। जब हम क़यामत की निशानियों के बारे में पढ़ते हैं तो एक ख़तरा भी पैदा होता है। बाज़ लोग हर आलमी वाक़या को क़यामत की अलामत समझने लगते हैं। ये तर्ज़ फ़िक्र इस्लामी तालीमात के मुताबिक दुरुस्त नहीं। सहाबाए कराम का तर्ज़ अमल बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो क़यामत की निशानियों को सुनकर खौफ में मुब्तला नहीं होते थे, बल्कि वो अपने आमाल को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, हिसाब होने से पहले अपना हिसाब कर लो। यही असल पैगाम है। दुनिया के हालात बदलते रहेंगे, सल्तनतें उठेंगी और गिर जाएंगी, लेकिन अल्लाह के नज़दीक असल कामयाबी ईमान और नेक अमल है। तसव्वुर करें, एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया का निज़ाम बिल्कुल बदल जाएगा। ज़मीन हिलने लगेगी, समंदर भिपर जाएंगे, आसमान का निज़ाम बदल जाएगा। कुरान इस मंजर को यूं बयान करता है, जब सूरज लपेट दिया जाएगा, जब सितारे बेनूर हो जाएंगे, जब पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे। ये वो दिन होगा जब हर इंसान अपने आमाल के साथ खड़ा होगा। न दौलत काम आएगी, न ताकत, सिर्फ एक चीज़ इंसान को बचाएगी, ईमान और नेक अमल। इस लम्हे इंसान को समझ आएगा कि दुनिया की सारी दौड़ धूप कितनी आर्जी थी। ईरान हो, खुरासान हो या दुनिया का कोई भी खित्ता, इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि हम हर वाक़या को क़यामत की पेशगोई समझें। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि दुनिया के हालात से इबरत हासिल करो और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और आखिरत के लिए अमल करे। क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन इसकी तैयारी हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। अगर इंसान अपने दिल को दुरुस्त कर ले, अपने आमाल को बेहतर बना ले और अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत कर ले, तो क़यामत का खौफ उम्मीद में बदल जाता है, क्योंकि उस दिन अल्लाह के नेक बंदों के लिए रहमत और कामयाबी होगी। इसीलिए असल सवाल ये नहीं है कि क़यामत कहाँ से शुरू होगी। असल सवाल ये है कि जब क़यामत आएगी तो हम किस हालत में खड़े होंगे।